اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چیونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ گئی؟ اور قرآن پاک کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 965 قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطقات الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام پرندوں سے ہی نہیں بلکہ چرند درندوں اور کیڑے مکوڑوں تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ آپ علیہ السلام بہت رعب و دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں تقسیم تھیں: شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقامات پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسکلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کا اس سرزمین کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ چیونٹی سے پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے رکھا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات، خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔
سال 1916 میں E.O. ولسن اور ان کے ساتھیوں نے چیونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کی ایک اسٹڈیز ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل ایک دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں لیکن یہ باتیں آواز سے باتیں نہیں کرتی، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں اور دوسری چیونٹی سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کی جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زور و شور سے ریسرچ کر رہے ہیں اور حیرت زدہ ہیں، وہی قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی سلیمان علیہ السلام سے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانے قرار دیے گئے، جیسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔